بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث کے بعض احکام کو خلاف قرآن مجید سمجھنے کی غلطی۔ سوال: قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم نماز کی تیاری کریں تو ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اثر نو وضو کرنا ضروری ہے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد وضو کی میعاد ختم ہو جاتی ہے اور دوسری نماز کے لیے بہرحال الگ وضو کرنا لازمی ہے۔ پھر یہ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ لوگ ایک وضو سے کئی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں وضو کے جو ارکان بیان ہوئے ہیں ان میں کلی کرنے اور ناک میں پانی لینے کا ذکر نہیں ہے، اور نہ کہیں ایسے افعال و عوارض کی فہرست دی گئی ہے جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس صورت میں کلی وضو کرنا اور بعض امور کو نواقض وضو قرار دینا کیا قرآن تعلیمات کے خلاف نہیں ہے؟ صلوات قصر کے بارے میں بھی قرآن مجید میں وضاحت کرتا ہے کہ صرف پرخطر جہاد میں ہی نماز قصر کیا جا سکتا ہے۔ کیا پرامن سفر میں قصر خلاف قرآن مجید نہیں ہے؟ جواب: بلا شبہ وضو کے بارے میں قرآن مجید میں یہی حکم ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس حکم کا منشا کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں صرف منہ دھونے کا حکم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منہ دھونے کا صحیح طریقہ اور معنی بتائے کہ اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی دینا بھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں صرف سر کے مسح کا حکم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سر کے مسح میں کان کا مسح بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وضو شروع کرتے وقت پہلے ان ہاتھوں کو پاک کر لو جن سے تمہیں وضو کرنا ہے۔ یہ باتیں قرآن مجید میں نہیں بتائی گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرآن کی تشریح کر کے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ نبی کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ کتاب کی منشا کو کھول کر ہمیں بتائے اور اس پر عمل کر کے بتائے۔ آیت: اب یہ ذکر تم پر نازل کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ۔ النحل آیت نمبر 44 میں اسی حقیقت کا بیان کیا گیا ہے، یعنی اے نبی، ہم نے یہ ذکر لوگوں کے پاس براہ راست بھیج دینے کی بجائے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ اس ہدایت کی تشریح کرو جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے۔ اس بات کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ کو اپنے سوال کا جواب سمجھنے میں کوئی بھی زحمت پیش نہ آئے گی کہ ایک ہی وضو سے ایک سے زائد نمازیں پڑھنا کیوں جائز ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک وضو کی مدت قیام کس قدر ہے اور کن چیزوں سے یہ مدت ختم ہوتی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بتاتی تو ایک شخص غلطی کر سکتا تھا کہ تازہ وضو کے بعد پیشاب کر لیتا یا کسی دوسرے ناقص وضو فعل کا صدور اس سے ہو جاتا اور وہ پھر بھی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، یا مثلاً دوران نماز ری خارج ہو جانے کے باوجود نماز پڑھ ڈالتا۔ قرآن مجید میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ وضو کب تک باقی رہتا ہے اور کن چیزوں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص بطور خود یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ابھی جس شخص نے وضو کیا ہے ری خارج ہونے سے اس کے وضو میں کیا قباحت واقع ہو جاتی ہے۔ اب جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ وضو کو ساقط کرنے والے اسباب کیا ہیں، تو اس سے خود بخود یہ بات نکل آتی ہے کہ جب تک ان اسباب میں سے کوئی سبب رونما نہ ہو وضو باقی رہے گا، خواہ اس پر کتنے ہی گھنٹے گزر جائیں، اور جب ان میں سے کوئی سبب رونما ہو جائے تو وضو باقی نہیں رہے گا، خواہ آدمی نے ابھی تازہ وضو کیا ہو اور اس کے اعضاء بھی پوری طرح خشک نہ ہوئے ہوں۔ اگر ہم آپ کے اس استدلال کو مان لیں کہ قرآن مجید میں چونکہ حکم ان الفاظ میں آیا ہے جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو، اس لیے ہر نماز کے لیے تازہ وضو ضروری ہے، تو اسی طرح کا استدلال کر کے ایک شخص یہ حکم لگا سکتا ہے کہ ہر مستقی مسلمان کو عذر قرآن مجید ہر سال حج کرنا چاہیے، اور یہ بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ عمر بھر میں ایک دفعہ زکوٰۃ دے کر آدمی قرآن مجید کا حکم پورا کر دیتا ہے۔ تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو کر تو ہر شخص قرآن مجید کی ہر آیت کی ایک نرالی تعبیر و تعویل کر سکتا ہے، اور کسی کی رائے بھی کسی دوسرے شخص کے لیے حجت نہیں بن سکتی۔ قصر کے متعلق سوال کرنے میں بھی آپ وہی غلطی کر رہے ہیں جو وضو کے معاملے میں آپ نے کی ہے۔ قرآن مجید کی منشا کی تعبیر میں قرآن مجید لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح و تشریح کو نظر انداز کر دینا ایک بہت بڑی غلطی ہے، جس کی بے شمار قباحتوں میں سے چند کی طرف میں اوپر اشارہ کر چکا ہوں۔ قرآن مجید صرف حالت خوف میں قصر کی صورت بتاتا ہے، اور وہ یہ کہ اس حالت میں امام کے سوا دوسروں کے لیے بھی صرف ایک رکعت بھی کفایت کرتی ہے۔ اس حکم میں کہیں امن کے قصر کی نفی نہیں ہے۔ یہ دوسرا حکم ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سفر کی حالت میں صبح اور مغرب کے فرض تو پڑھے جائیں، البتہ ظہر، عصر اور عشاء کے فرضوں میں دو رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ اس قصر کو جو شخص خلاف قرآن کہتا ہے
وہ دو بڑی غلطیاں کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ کسی حکم کے قرآن مجید میں نہ ہونے اور خلاف قرآن مجید ہونے کو ایک چیز سمجھتا ہے، حالانکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کو درمیان سے ہٹا کر براہ راست قرآن مجید کو لینا چاہتا ہے، حالانکہ قرآن اس کے پاس براہ راست نہیں آیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا ہے، اور خدا نے یہ واسطہ اسی لیے اختیار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن مجید کا منشا سمجھائیں۔ کیا وہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا نے یہ واسطہ فضول اختیار کیا